السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کو ایک ایسی دعا بتانے والا ہوں کہ آپ نے اگر یہ دعا صرف ایک بار پڑھ لی اور اس کا ثواب اپنے والدین کو ایصال کر دیا تو آپ کے والدین برزخی حیات میں اتنے خوش ہوں گے کہ آپ کو اس کا اندازہ بھی نہیں، اور آپ پر جو ان کے حقوق ہیں اس دنیا میں، ان کی یہاں سے جانے کے بعد اس میں سے ایک بہت بڑا حصہ آپ ادا کر دیں گے، صرف اسے ایک دفعہ پڑھ کے انہیں ایصال کرنے سے۔ آئیے حدیث مبارکہ کی روشنی میں اس دعا کو دیکھتے ہیں، اس کے مطلب کو دیکھتے ہیں تاکہ آپ کو اس کی اہمیت کا اندازہ ہو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من قال، جس نے یہ پڑھا، کیا پڑھا اب وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، اسکرین پر بھی اس کو شیئر کر دوں گا تاکہ آپ اس کو پڑھ سکیں۔ بے شک اسکرین پہ جب دعا آپ کے ہاں آئے تو آپ اس کا اسکرین شاٹ لے کے رکھ لیں، اور اس طرح جو ہے آپ تک یہ دعا آ جائے گی۔ آپ کہیں تو پھر میں اس کو واٹس ایپ گروپ میں بھی آپ کے ساتھ اسے شیئر کر دیتا ہوں تاکہ آپ کے پاس یہ دعا بھی آ جائے، پھر اس کا ترجمہ بھی آ جائے۔ یہ سارا کچھ انشاءاللہ تعالی ہم کریں گے۔ تو ابھی آغاز کرتے ہیں اس دعا سے۔ کیا الفاظ ہیں، غور سے سنیے گا۔ الحمدللہ رب العالمین، سب تعریفیں تمام جہانوں کے پروردگار کے لیے ہیں۔ رب السماوات و رب الارض، وہ جو رب ہے آسمانوں کا اور وہ جو رب ہے ہر زمین کا۔ رب العالمین، جو رب ہے تمام عالمین کا۔ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، زمین و آسمان میں اسی کے لیے بڑائی ہے، وہی غالب ہے اور وہی حکمت والا ہے۔ للہ الحمد رب السماوات و رب الارض رب العالمین، اسی کے واسطے تمام تعریفیں ہیں جو زمین اور آسمان اور تمام جہانوں کا رب ہے۔ وَلَهُ الْعَظْمَةُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اسی کے لیے عظمت ہے زمین اور آسمان میں، وہی غالب حکمت والا ہے۔ هو الملک رب السماوات ورب الارض ورب العالمین، وہی بادشاہ اور زمین و آسمان اور تمام جہانوں کا رب ہے۔ وَلَهُ النُّورُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اسی کا نور زمین اور آسمان میں ہے اور وہی غالب حکمت والا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ یہ پڑھو مرتن واحدتن، صرف ایک دفعہ پڑھو اور پھر یوں دعا کرو۔ ثم قال اللہم اجعل ثوابها لوالدی، اے اللہ، اے میرے مولا، اس کا ثواب میرے والدین کو پہنچا۔ پھر اس کے بعد حضور نے فرمایا لم یبق لوالدیہ حق الا اداہ الیہما، تو اس پر اس کے والدین کا کوئی بھی حق باقی نہیں رہتا بلکہ اس نے ان کے تمام حقوق ادا کر دیے۔ یعنی یہ جملہ جو کہا گیا ہے اس کا مقصد یہ ہے کہنے کا کہ اتنی عظمت والی یہ دعا ہے کہ اتنا پیارا اللہ کا ذکر ہے، اس کے بعد اس ذکر کا ثواب اپنے والدین کو پہنچا دینا ان کے لیے برزخی حیات میں اتنا بڑا تحفہ ہے کہ تم اس کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ اس روایت کو امام بدر الدین عینی نے عمدۃ القاری میں ذکر کیا ہے، جلد نمبر 3 صفحہ 118 اور 119 پر، اور امام عینی کہتے ہیں وقال رواہ ابو حفص ابن شاہین، اس کو امام ابن شاہین نے روایت کیا ہے جو متوفی ہیں 835 یعنی 835 ہجری کے۔ بہت ہی خوبصورت ذکر ہے، اس کو آپ پڑھیں، دل جمعی سے پڑھیں، آپ اس کو پڑھیں، پھر اس کا ترجمہ پڑھیں۔ میں نے تو ترجمہ ساتھ ساتھ آپ کو اس لیے بتایا تاکہ آپ کو پتہ ہو آپ کیا پڑھ رہے ہیں۔
ورنہ اگر آپ چاہیں تو صرف آپ یہ دعا ایز اٹ از بھی پڑھ سکتے ہیں، اور اس کے بعد آپ اللہ سے یہ دعا کریں کہ اللہم اجعل ثوابہا لوالدی، اے اللہ اس کا ثواب میرے والدین کو پہنچا دے۔ اور عربی میں اگر یہ بات نہیں کہہ سکتے تو اردو میں کہہ دیں کہ اللہ اس کا ثواب میرے والدین کو پہنچا دے، تو انشاءاللہ تعالی اللہ سبحانہ و تعالی ان کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ان تمام لوگوں نے جو مجھ سے دعا کی درخواست کی ہے، جس کا جو فوت ہو گیا، اللہ سبحانہ و تعالی ان سب کی مغفرت فرمائے، ان سب کے درجات کو بلند فرمائے، اور جو لواحقین پیچھے رہ گئے ہیں انہیں صبر جمیل عطا فرمائے، آمین۔ اور اسی طرح بہت سارے سوالات کچھ اس طرح بھی آ رہے ہیں کہ کسی کی زندگی میں کوئی آیا لیکن اسے ملا نہیں اور اس دنیا سے چلا گیا، تو وہ اس سے برزخی حیات میں ملنے کی خواہش رکھتا ہے اور جنت میں ملنے کی خواہش رکھتا ہے۔ دیکھیں برزخی حیات میں تو میں نے آپ سے ذکر کیا کہ وہ تو روحانی دنیا ہے، وہاں تو ملاقاتیں ہیں ارواح کی آپس میں۔ جہاں تک جنت کا تعلق ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو اور ان کو وہاں داخل فرمائے، تو پھر آپ اللہ سے انہیں مانگ لینا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔